دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ ورلڈ وار 1 اور 2 تو ہو چکی اور اب جو موجودہ حالات ہیں ان کے مطابق ورلڈ وار 3 بھی شروع ہونے والی ہے۔ احادیث کے مطابق یہ جنگ مسلمان امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں لڑیں گے۔ اس جنگ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا کردار ہوگا اور پاکستان کے مشہور اسلامک اسکالر مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد نے اس جنگ کے بارے میں کیا پیشن گوئی کی ہے، آج کی ویڈیو میں اس کی تفصیل جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستو جو نقشہ ڈاکٹر اسرار احمد نے کھینچا ہے وہ آج پورا ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی طاقت اور اٹامک پاور کے مقابلے میں مسلمان دوبارہ میدان میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اسرائیل اور امریکہ کو شکست دیتے ہوئے فتح حاصل کریں گے۔ اس جنگ میں جو مرکز ہوگا وہ مڈل ایسٹ ہوگا۔ یورپ سے 80 علم لیے ہوئے فوجیں چلیں گی اور ہر جھنڈے تلے 12,000 کا لشکر ہوگا اور 10 لاکھ فوج ہوگی جو مسلمانوں سے جنگ کرنے آئیں گے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ گمان یہ ہے کہ روس، چائنا، جاپان اور انڈیا نیوٹرل رہیں گے کیونکہ یہ جنگ اولاد ابراہیم کے درمیان ہوگی۔ آج فلسطین تینوں مذاہب کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، یہودی کہتے ہیں یہ ہمارا ہے اور عیسائی کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، اور وہ ملک اس جنگ میں نہیں کودیں گے اس وقت تک جب تک ویپن آف میس ڈسٹرکشن استعمال نہ ہو۔ اگر وہ استعمال کیے گئے تو پھر وہ ملک بھی میدان میں آ جائیں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ یہ تمام ایٹمی قوتیں ایٹمی ہتھیار استعمال نہیں کر سکیں گی، تو پھر اس جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ جیتنا ان کے لیے ممکن نہ ہوگا، کیونکہ ایک سچا مسلمان کبھی شہید ہونے سے نہیں گھبراتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہودی نصرانی مرنے کو تیار نہیں، وہ تو صرف 40,000 فٹ کی بلندی سے نیزی کٹر پھینک سکتے ہیں، نیچے نہیں آئیں گے۔ اور جب نیچے اتر کر آئے تھے تو ان کا افغانستان میں کیا حشر ہوا تھا۔ امریکی فوج کے کمانڈر نے کہا تھا کہ افغانستان کے جو جنگجو ہیں وہ تو چمٹ جانے والے ہیں، ان سے جان چھڑانا ناممکن ہے، جن کے لیے موت ہی سب کچھ ہو ان سے پھر کیسا مقابلہ، کیونکہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اس ایمان اور یقین کے ساتھ دنیا کی کوئی بھی طاقت مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ فرماتے ہیں کہ کسی اجمی ملک میں یعنی پاکستان یا افغانستان میں خلافت کا نظام آئے گا، پھر یہاں سے فوجیں چلیں گی، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت قائم ہوگی، پھر حضرت مہدی علیہ السلام جہاد کریں گے، قتال کریں گے، اور اس قتال کے آخری مرحلے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوں گے اور ان کے ذریعے سے جتنا بھی الیکٹرانک نظام ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہ میں ایسی تاثیر ہوگی جہاں تک نگاہ جائے گی یہودی پگھل جائیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے آج کے دور کی ٹیکنالوجی جو ان یہودیوں کے پاس موجود ہے اس کا مقابلہ تو کوئی مسلم ممالک کر ہی نہیں سکتا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جائے گا جو کہ سراپا معجزہ ہیں۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش معجزہ، آسمان پر اٹھایا جانا معجزہ، خلق حیات یعنی مٹی کا پرندہ بنایا، پھونک ماری اور وہ اڑنے لگا، احیاء موتا مردے کو کہا اٹھو تو وہ چلنے لگا، مادرزاد اندھے کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرا تو اس کو اللہ تبارک و تعالی نے آنکھیں دے دی، کوڑھی کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ آخری جنگ عظیم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت فیصلہ کن ہوگی۔ ڈاکٹر اسرار احمد مزید فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد عیسائی مذہب ختم ہو جائے گا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، کیونکہ صلیب پر ہی عیسائیت پوری کی پوری کھڑی ہے، اور فرمائیں گے کہ تم یہ صلیب کیوں لیے پھرتے ہو، میں تو صلیب دے کر ہی نہیں گیا تھا، مجھے تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی آسمان پر اٹھا لیا تھا، اور یہ تو تمہارا من گھڑت قصہ ہے، اور خنزیر کو قتل کریں گے، اور فرمائیں گے کہ یہ خنزیر تم نے کیسے حلال کر لیا، یہ تو شریعت میں حرام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی حرام تھا اور وہی شریعت میں تم تک لے آیا تھا۔ گویا کہ عیسائی مذہب ختم ہو کر اسلام میں مدغم ہو جائے گا۔
یہودی ایک ایک کر کے ختم کر دیے جائیں گے۔ دوستو، یہودی کیوں اس انجام کے مستحق ہیں؟ کیونکہ یہ قاعدہ چلا آ رہا ہے کہ جس قوم کی طرف کسی رسول کو بھیجا گیا، اگر قوم نے بحیثیت مجموعی انکار کیا تو وہ ہلاک کر دی گئی۔ قوم نوح علیہ السلام ہلاک ہوئی، قوم ہود، قوم عاد، قوم سمود جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے، قوم شعیب، سدوم اور عمورہ کی بستیاں، آل فرعون۔ یہودیوں کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا اور انہوں نے رد کر دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے انکار کیا۔ اب یہ اس سزا کے مستحق ہو چکے ہیں، لیکن وہ سزا ان کا رسول ہی ان کو آ کر دے گا، اس لیے ان کو اٹھا لیا گیا۔ ایک پوز آ گیا ہے۔ مستحق تو اس وقت ہی ہو چکے تھے، لیکن ان کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ جیسے کسی کو پھانسی کی سزا تو ہو چکی ہے، مگر ایگزیکیوشن ابھی نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد گلوبلائزیشن کا مرحلہ شروع ہوگا، یعنی یہودی ختم ہو جائیں گے، عیسائیت ختم ہو جائے گی، اور پھر عیسائی اور مسلمان ایک ملت واحد بن کر پوری دنیا پر اسلامی ریاست قائم کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں ہوں اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے اور یہودیوں کو ان کے ناپاک عزائم میں ناکام کرے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ جزاک اللہ۔